دیکھو ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جا کے اس گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ رد کیا ہے جو اس قوم میں بہت زیادہ رائج ہو گیا تھا. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا؟ ناپ تول میں کمی مت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے اس قوم میں سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کا کچھ نہیں کہا. اس سے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ان میں لڑکوں سے بدفعلی عام تھی. لوط علیہ السلام کی پوری دعوت اس پر تھی کہ تم ان عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے, لڑکوں سے بدفعلی کیوں کرتے ہو, یہ اتنی بدترین بے حیائی کا ارتکاب کیوں کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, جس خدا نے تمہارے لیے جس کو بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور جنس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو. تو ہر پیغمبر نے اس جرم کو زیادہ فوکس کیا ہے جو اس قوم میں رائج تھا. ہماری قوم میں بھی بہت سارے جرائم ہیں, ناپ تول میں کمی بھی ہے, 2 نمبری بھی ہے, لیکن آپ کو 2 نمبر بھی ملیں گے, 1 نمبر بھی ملیں گے. ہمارے ہاں بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان بھی ملیں گے, لیکن ہول سیل کے حساب سے ماں باپ کے خدمت گزار بھی آپ کو بولو ملیں گے. لیکن ایک جرم ایسا ہے جو تقریباً کامن ہو گیا ہے اور اس کے پھیلنے کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے, وہ ہے بے حیائی. سمجھتے ہو؟ اس کو لوگوں نے جرم کی فہرست سے نکال دیا. میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا, اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی. پوری رات ان کے کہہ ہاں ہوئی یار, مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی اس سے, اتنی زور سے آواز. ایک دن میں نکل گیا, میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو, کون ہو؟ تو پتہ چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے. میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے, لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا بولو ضروری. بالفرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہونا. ہاں ہو ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں, سو بھی ادھر ہی رہے ہیں, گپیں بھی ادھر ہی مار رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں, انگریز تھوڑی ہیں. محرم نا محرم کی اصطلاح انگریزوں میں ہے؟ بولو نا. وہ مذہب کو نہیں مانتا, جیسے چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے. وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے پاک ہے ناپاک ہے, وہ کہتے ہیں پروٹین فل آف پروٹین ہے یا نہیں ہے. یہ کتا بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق. تو ان کے یہاں حلال حرام محرم نا محرم نہیں ہے. تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی, پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور خالہ وہ محرم کیا ہوتی ہے, چھوڑ دو. اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی ہے. اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے, یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. لا یبدین زینتہن, عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی الا لآبائہن, سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے, بعولتہن, اپنے شوہر کے سامنے, اور ابناء بعولتہن, ابناء بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو, بے تکلف ہو سکتی ہو. اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نامحرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے, دقیانوس لوگوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے. کوئی نوجوان اپنی کزن سے ہنس کے بات نہیں کر رہا, رشتہ دار اس سے کہیں تمہاری کزن ہے یار گپ شپ لگاؤ, وہ کہے یہ میری لیے نامحرم ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس. پرانے خیالات کا. انسان کا دل صاف ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ خدا نہیں چھوڑے گا, دنیا کچھ نہیں, دنیا تو آپ کی اور عزت کرے گی, بڑا لبرل ہے, بڑا ماڈرن ہے, بڑا ماڈرن ہے, خدا نہیں چھوڑے گا. یہ یاد رکھو. یہ جو اللہ بھینس کے دودھ پلا رہا ہے نا ہمیں, سوکھے چارے کھلا کھلا کے, بیچ سے خربوزے نکال رہا ہے, اس کا اللہ ہم سے قیمت لے گا. پوری قیمت نہیں, صرف اتنی کہ تم نے شکر ادا کیا. کہ پوری قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ کو. اتنا پوچھے گا کہ خربوزے کھا کے اور میری نعمتیں صبح شام کباب پراٹھے کھا کے, کمبختو میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے, یہ فرق تم نے کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ لبرل بن رہے ہو, خدا کو آپ کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار اب عمرے جیسے مبارک سفر میں بھی یہ ہو رہا ہے.
کزنیں ہاں وہ پوری رات کہہ کے لگ رہے ہیں ایک کمرے میں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اول تو کزن کو چاہیے اپنے میل کزن سے پردہ کرے. پردہ نہیں کرتی, بے تکلف تو نہ ہو نا. بے تکلف بھی ہوتی ہے تو اس سفر میں تو نہ ہو, کم از کم اس سفر میں تو نہ ہو. یہ تو عمرے کا سفر ہے. مذہب چند رسومات کا نام رہ گیا ہے جو اسلام کی. یہ پتہ ہے کیا ہے, اس بے حیائی سے آہستہ آہستہ ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا, تباہ. گورے آج جو گدے گھوڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں نا, ابا کا ہی نہیں پتا, ان کے یہاں تو خالہ چچا ہی نہیں ہوتی, کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں. تو یہ آہستہ آہستہ جو بے تکلفیاں ہو رہی ہیں نا براڈ مائنڈڈ بن کے, اس کی سزا آپ کی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی. کیونکہ یہ براڈ مائنڈڈ بڑھتے بنتے آپ پھر وہ حدود آہستہ آہستہ کراس کرو گے جو آج آپ برا سمجھ رہے ہو جس کو, لیکن کل وہ حدود کراس ہوں گی. یونیورسٹیوں میں فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں, لڑکے ان سے فری ہو رہے ہیں, ہاں وہ گپ شپ لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں براڈ مائنڈڈ, ہماری نیت صاف ہے. آپ کی نیت صاف ہو یا نہ ہو, آپ کو نامحرم سے فری ہونے کی اجازت اللہ نے آپ کے لیے, آپ کی دلچسپی کے لیے صرف اور صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے آپ کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا. جتنا فری ہونا ہے, ہاں ہاں ہو ہی کرنا ہے, بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کر لو. اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن باہر, اور ہاں ہاں ہو گپ شپ ہو رہی ہے, لڑکوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے جھانک کے, اور بڑی گپیں چل رہی ہیں, اور اندر آتا ہی ایسے جیسے ناک پہ مکھی بٹھا کے آیا ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ خدا کا خوف نہیں ہے نا. بیوی سے مسکرا کے بات کرنے پہ صدقے کا ثواب ملے گا, سالی سے مسکرا کے بات کرنے پر کوئی ثواب بولو نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں. تو ہمارا خاندانی نظام آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, تباہ. اور خواتین کہتی ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا. بھائی آپ جب دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جاب کرو گی تو جو میرڈ لڑکا ہے نا, اس کی اپنی گھریلو لائف کیا ہوگی, خراب ہوگی. وہ آپ میں زیادہ دلچسپی لے گا, بیوی اسے بوجھ لگے گی. اور آپ میں بھی دلچسپی انٹرٹینمنٹ کے لیے لے گا, شادی کرنے کے لیے نہیں لے گا. چاہے میرے 4 شادیوں پہ 100 بیانات سنے ہوئے اس نے, پھر بھی نہیں لے گا. وہ بیان سن کے انجوائے کرے گا, باقی کہے گا چھوڑو یار, ایک کی ٹینشن اتنی ہے کہ روزانہ آلو پیاز ٹماٹر لانے پڑتے ہیں, تو پھر 4 دفعہ لانے پڑیں گے. تو اللہ نے عورت کو پابند کیا کہ وہ پردہ کرے, اور مرد کو پابند کیا کہ وہ نامحرم سے فری بولو مت. تو یونیورسٹیوں میں جو طلباء ہیں, اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو ختم کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. میں تو کے پی کے جب بھی جاتا ہوں نا, پشاور اور کاغان, ناران, ان علاقوں میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن سسٹم اپنے کلچر میں نہ آنے دو. تو کو ایجوکیشن سسٹم تو زہر ہے معاشرے کے لیے, تباہی ہے, لیکن جب تک ہے ہم نہیں تبدیل کر سکتے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ جائیں, پڑھیں, اور پتلی گلی سے واپس, ٹیچر سے کچھ پوچھنا ہو پوچھیں. آپ ہی ہا ہا ہو کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. ریزرو ہو جاؤ, آپ نظر کی حفاظت کرو. آپ اللہ نے ہمارے لیے حلال راستے کھول دیے ہیں. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, بیوی سے محبت کرنا پیغمبروں کی سنت. ہمارے نبی جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. آج دفتر میں جب کسی کلیگ سے بات ہوتی ہے نا, جو لیڈی ہو, بہت مسکراتے چہروں کے ساتھ بات ہوگی, اور جب گھر میں آتے ہیں تو بیگم کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہے ہی نہیں. ہوتا ہے شروع میں 1-2 مہینے بڑے اچھی انجوائے کرتے ہیں لائف کو, گھوم رہے ہیں, اب تو فیس بک پہ تصویریں بھی ڈالنا شروع کر دی اپنی بیگم کی. اس کا بھی عورت کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے نا اپنی بیویاں دکھانے کا, کیونکہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں شو مارنے کے لیے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بعض دفعہ انسان کو کوئی کم صورت والی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے ہیں, خاندان اچھا ہے, کوئی بات نہیں, شکل اچھی نہیں ہے, عمر بھی زیادہ ہے, میں کر لیتا ہوں. ایسا بہت ہوتا ہے. لیکن اب لڑکے اس چکر میں نہیں کرتے کہ یار دوستوں کو ہم تصویر کیا دکھائیں گے, دوست مذاق اڑائیں گے, فیس بک پہ ہم کیا ڈالیں گے. اللہ نے چھپا دیا تھا نا کہ یہ بیوی ہے, اس کو کیا کرنا ہے, یہ تمہارے گھر کی زینت ہے, اس کو چھپاؤ, دوستوں کے سامنے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو انسان کہتا ہے بھائی میں محبت کرتا ہوں, مجھے انسان کوئی بھی خوبی دیکھ لیتا ہے, کبھی خاندان دیکھ لیتا ہے, کبھی شرافت دیکھ لیتا ہے. بعض دفعہ انسان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے, آپ کو بدصورت لگ رہی ہے لیکن اس کو کیا لگ رہی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے. تو جب چھپاؤ گے تو یہ تمام مصلحتیں حاصل ہوں گی. جہاں عورت کی نمائش والا کام ہو گیا تو پھر پورا محلہ جب تک خوش نہیں ہوگا نا, آپ اس وقت تک بیوی نہیں لے کر آؤ گے. وہ ہے نا کہ وہ ایک چھوڑو بھی, ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے, بے حیائی. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, لڑکیوں سے چیٹنگ, لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ, یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے. خوب سمجھ لو غیر مسلم پہ دنیا میں عذاب نہیں آتے. مسلمانوں میں جب کوئی گناہ پھیلتا ہے نا تو اللہ اس کی دنیا میں سزا دیتا ہے. یہ جو ہمارے اوپر جو اتنے عذابات کیے, کافروں کو کچھ نہیں ہوتا, کافروں کو تھوڑا, ان کے لیے تو آخرت ہے. مسلمان کو دنیا میں سزا ملتی ہے. تو خدا را ایک فیصلہ کرو, یا تو بے شرم بن جاؤ یا با حیا بن جاؤ. اور اللہ آپ کے جذبات کچلتا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے گندا راستہ ہے اور ایک پاکیزہ راستہ ہے. گندے راستے کو چھوڑ دو, پاکیزہ راستے پہ آ جاؤ. پاکیزہ راستہ کیا ہے, نکاح والا راستہ. اور اس راہ میں نکاح شادی بیاہ میں جو ٹینشنیں آئے نا کہ خرچہ بڑھے گا, اللہ پہ توکل کر کے اس کو برداشت کرو. موسیٰ کلیم اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. اللہ کے کلیم, انتہائی مقرب پیغمبر, انہیں جب لڑکی کے والد نے, ان کی زوجہ کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ, کتنا بھاری بھرکم مہر تھا. حضرت موسیٰ نے شادی کو ترجیح دی اور 10 سال بکریاں چرانے کے عمل کو قبول کر لیا, کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت جانتے تھے. پیغمبروں نے نکاح کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں, اور آج رشتہ مل رہا ہوتا ہے, لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں اسٹیبل ہو جاؤں. دیکھو خوب سمجھ لو, نکاح ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ یہ کہہ کے کھانے سے اوائڈ کرو گے کہ پہلے میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں پھر میں پراٹھے کھاؤں گا. آپ کہو گے یار جب تک میں کھاؤں گا نہیں میں اسٹیبل ہو نہیں سکتا, کیونکہ بار بار بھوک مجھے تڑپائے گی, ترسائے گی, مجھے کام نہیں کرنے دے گی. اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کے دل میں شہوانی جذبات رکھے ہیں, ان دونوں کا ملاپ یہ ان کی باڈی کی نیڈ ہے, ان کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں ہوگی آپ دنیا میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. آپ آنکھ مٹکوں میں اور فحش فلموں میں ہی لگے رہو گے, اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع کرو گے. تو نکاح اسٹیبل ہونے کے لیے ہوتا ہے, اسٹیبل ہونے کے بعد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو عمل کر لو, نہیں آ رہی ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, گزارو, زندگی گزر جائے گی, مر جاؤ گے بغیر کسی پلاننگ کے. سمجھ رہے ہو؟ پھر جب قبر میں اللہ پوچھے گا نا مر ربو کا, کچھ تو کہیں گے ہمیں میں فری تھنکر ہوں, اور کچھ جواب دے دیں گے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں. تو پھر اللہ کہے گا تو اللہ نے تو یہ کہا تھا, یہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں اسٹیبل ہو رہا تھا, میں روز جب بھوک لگ رہی ہے تو آدمی کہتا ہے پہلے اسٹیبل ہو جاؤں. ایکچولی ابے بھائی کھا لے یار, اس کے بعد سوچنا, مانگ کے کھا لے اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, بعد میں پیسے دے دینا اس کو, یہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح یہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ بھائی پہلے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو. ہر مرد جب بالغ ہوتا ہے اس کو بیوی چاہیے اور عورت کچھ اور چاہیے. تو یہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے, اس کو پورا کرو, اس کے بعد پڑھائی بھی جاری رکھو, پڑھتے بھی رہو. کوئی نہیں, یہ گورے تھوڑی ہیں یار ہم, ورنہ یہی ہو جائے گا, بچے پیدا ہوں گے اور تمبو لگا رہے ہوں گے ابا اماں کی شادی میں. تو فیصلہ کرو ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.